آپ کبھی سمت کی تاریخ پڑھیں اور مسلمانوں کے سارے پچھلے دور کو دیکھیں جو کم و بیش 1400 سال پہ مشتمل ہے، تو اس میں آپ کو بادشاہوں کی اور مسلمان حکمرانوں کے کارنامے بہت نظر آئیں گے۔ ٹکر لینا مختلف طاقتوں سے اور پھر غالب ہونا، اسی طرح حکومتوں کا قیام اور زوال اور ان کا عروج، یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے ملیں گی۔ خلافت ختم ہوئی، بادشاہ نے اپنے پنجے گاڑے، اچھے بادشاہ برے بادشاہ سب آئے، کافروں تک کو غلبے کا موقع ملا، بیت المقدس چھن گیا، 90 سال بعد واپس آیا، اور ایک تسلسل کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور رہے۔ اسپین کے پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے پرتگال، وہاں کے جہازران آئے، سمندروں کو فتح کیا اور وہ مارا ماری ہوئی کہ ہندوستان کے ساحل گجرات تک پہنچا۔ گجرات میں تجارتی قافلے آتے تھے اور اشیاء ضرورت خرید کے لے جاتے تھے، وہاں سے اپنے علاقوں کی چیزیں لاتے تھے، یہاں بیچتے تھے، اور مشین کا دور نہیں آیا۔ تو جب مشین کا دور نہیں آیا تھا تو چیزیں خام صورت میں زیادہ آتی۔ خام صورت کا مطلب یہ ہے جیسے مرچیں آ گئیں تو اپنے گاؤں میں لے جا کے لوگ پسوا لیتے تھے، کپڑا آ گیا تو اپنے شہر گاؤں گوٹ میں جا کے سلوا لیا۔ عمومی طور پہ بنی بنائی چیزیں کم بکتی، اس لیے کہ ہندوستان میں خاص طور سے ذات پات کا نظام جاری تھا۔ کپڑا بنانے والے بننے والے بہترین کپڑا لے آتے تھے، جوتے والے اچھے جوتے سی کے لے آتے تھے، تو معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ اور مشین کا جب دور آیا تو اس مشین کے دور نے جو معاشرے میں سب سے زیادہ بڑی لعنت پیدا کی وہ بے روزگاری کی تھی۔
ایک جوتا کہاں مہینے میں بنتا تھا، کہاں مہینے میں ہزاروں جوتے بننے لگے۔ ایک کپڑا چرخے پہ کاٹ کے دے دیتے تھے، 6 مہینے سال میں پھٹ جاتا تھا، اور کپڑوں کی ضرورت پیش آتی تھی، مشینوں کے ذریعے کپڑے بننے لگے، اور معلوم ہوا کہ 10 سال تک کپڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جو دیہاتی آبادیاں تھیں انہوں نے شہروں کا رخ کیا، اور بے روزگاری پھیلی۔ اس لیے مشینوں کے جو نقصانات پہ دنیا میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مشین کی سب سے بڑی لعنت بے روزگاری۔ یورپ کے مفکرین انہوں نے مشینیں بھی دیں اور ساتھ اس کا حل بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آبادیاں اسی رفتار سے بڑھتی رہیں اور مشینیں بھی کام کرتی رہیں تو اندھا سیلاب انسانوں کا آ جائے گا، اتنے انسانوں کو سنبھالو گے کہاں، اور اتنے انسانوں کے روزگار کا کیا بنے گا، لہذا آبادی کم کرو۔ تو انہوں نے ایسی دوائیں اور چیزیں ایجاد کی کہ آبادی کم ہو جائے، جبکہ ہمارے ممالک میں آبادیاں تھوڑی تھیں، یورپ سے اس وقت بھی زیادہ تھی، مگر زمین بہت زیادہ تھی، کیونکہ زندگی قائم تھی، موسموں کا مسئلہ نہیں تھا، موت کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا برف سے ڈھکے ہوئے، زندگی کا مسئلہ، جئیں کیسے؟ موسم کے اثرات جینے نہیں دیتے۔ اب بھی ہم غور نہیں کرتے اور ہماری توجہ اس طرف کوئی دلاتا بھی نہیں کہ ہمارے بچوں کی اسکول میں، کالج میں بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ سردی لگ رہی ہے، ٹھٹھر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو بچہ سردی سے متاثر ہے اور وہ کتنا سنے گا استاد کی بات کو اور کتنا سردی پہ سوچے گا۔ آفس ہے، سردی گرمی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہ آفس میں پہنچ کے کرے گا کیا؟ جبکہ یورپ نے اپنے آپ کو جو سنبھالا ہے اور امریکہ نے، تو انہوں نے بنیادی کام یہ کیا کہ بچہ جب کلاس میں پہنچے تو کئی کھومٹیاں لٹکی ہوئی ہیں، اپنے سویٹر کو، جیکٹ کو جو پہنا ہے اتارے، کوٹ کو لٹکائے، اور بالکل ہلکے پھلکے کپڑوں میں بیٹھ کے کام کرتا رہے۔ ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر اس کے مناسب، اس سے بھی زیادہ اچھا انہوں نے کیا ہے، پوری بلڈنگ کا ٹیمپریچر ہی کنٹرول کر دیا۔ باہر مائنس میں درجہ حرارت چل رہا ہے سردی کا، اور اندر کوئی کوٹ نہیں پہن سکتا، وجہ کہ اندر کا ٹیمپریچر انہوں نے صحیح اس کے مطابق رکھا۔ حال ان کا گاڑیوں میں کہ جس ٹیمپریچر سے نکلے اسی ٹیمپریچر سے جا کے گاڑی میں بیٹھ کے، گاڑی گرم ہے، ٹھنڈی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا شعور ہمارے ہاں آیا ہی نہیں اب تک بھی۔ اسی آپ بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیں، بچے موسم کے اثرات کا ضرور شکار ہوتے ہیں۔ اب وہ بنیادی طور پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کسی
ادارے کو ایسا بنایا جائے کہ اس میں سردی اور گرمی دونوں کو کنٹرول کیا جائے، تو اس کے لیے انرجی چاہیے، انرجی کے لیے پھر آپ کو بجلی چاہیے، بجلی کے لیے پھر آپ کو ایک سیاسی حکومت چاہیے، پھر اس کے لیے آپ کو تبدیلی چاہیے، پھر تبدیلی کے لیے ووٹ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا چکر ہے کہ کھوپرا ایک چیز ہوتی ہے، ایک کھوپرا ہوتا ہے کھانے والا۔ ہمارے بچوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں کھوپرا کیا ہوتا ہے۔ ناریل ہوتا ہے نا، اس ناریل کو خشک کر لیتے ہیں تو یہ کھوپرا ہوتا ہے۔ اور ناریل دو طرح کا ہوتا ہے، ناریل کی کئی قسمیں ہیں لیکن عام طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ناریل وہ ہوتا ہے جس کو آپ خشک کر لیں اور اسے پھر چبائیں تو اس کا برادہ، اس کا پھوک منہ میں رہ جاتا ہے، یہ ناریل کی بری شکل ہے۔ ہمارے عام طور پہ یہی آتا ہے۔ ایک ناریل ہندوستانی ہوتا ہے بہت عمدہ، آپ نے اس خشک کھوپرے کو چبایا اور حلق میں اتر گیا آئس کریم کی طرح، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا چیز تھی کیا نہیں تھی، وہ ہے اصل۔ اس میں ہوتا ہے تیل، اس سے انسانی جسم کو صحت ملتی ہے۔ اور یہ پہلی قسم کا ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے آتا ہے، معدے میں جا کے طاقت لگتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی یہ قسمیں نہ سوچی نہ دیکھی، اور ہماری مارکیٹ میں جو آتا ہے کون جانتا ہے، پرانے لوگ جانتے تھے، ڈرائی فروٹ اس کا تصور ہوتا تھا۔ تہذیب جو بدل جاتی ہے نا تو بہت چیزیں، اب ہمیں ہمارے بچوں کو لکڑی کا پتہ نہیں کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، ہندوستان میں یہ اب بھی نہیں۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے تہذیب کا کہ یورپ میں آپ کسی چھٹی ساتویں کے بچے سے پوچھیں کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کدھر ہے، فوراً بتائے گا، کیونکہ انہیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ سمتیں کیسے بنتی ہیں بیٹے، اور سمتوں میں سطر کیسے ہوتا ہے اور روڈ کیسے بنتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ وہ دائیں بائیں کو نہیں سمجھتے تو شمال اور جنوب کو پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے۔ جنگلات تھے نا، پھر ایک تہذیب تھی مسلمانوں کی، مسلمان دنیا میں بہت خوبیاں لائے، بہت۔ ہندوستان میں تربوز نہیں ہوتا تھا، یہ تربوز کتنی اچھی چیز ہے، بابر بادشاہ اسے لائے۔ بابر بادشاہ جب پہنچے ہیں آگرہ، بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کہ یہاں کی اتنی شدید گرمی میں تربوز کیسے ملے گا کھانے کو۔ انہوں نے اپنے مالی جو فرغانہ میں تھے انہیں لے کے آئے اور تربوز کا بیج بھی، جب تربوز پھوٹا ہے اور آ کے خوشخبری سنائی گئی تو بابر بادشاہ نے سونا کچھ پڑا ہوا تھا انعام میں دیا مالی کو، اور کہا کہ زبردست چیز ہو گئی، یہاں ہمارے لیے اور ہماری رعایا کے لیے یہ تربوز میسر رہے۔ بڑے دماغ تھے نا، بڑی باتیں سوچتے، پبلک کو ایک نیا پھل دے دیا، لوگوں کے لیے ایک راحت کی چیز ہو گئی۔ گورنمنٹ آئس کریم کے 10 فلیور لے آئے، کمپنیز کو دعوت دے اور کئی ملک میں یہ فلیور عام کرو کیونکہ یہ فلیور بہت اچھا ہے۔ فرض کر لیں پرائم منسٹر کو کباب اچھے لگیں تو دنیا کے بہترین کباب اب بھی ترکوں میں، یہ آذربائیجان میں، ان علاقوں میں
بستے ہیں اور وہ 100-200 باورچی لے آئیں اور ملک میں مختلف جگہوں پہ دکانیں گورنمنٹ کھلوا دے کہ کباب خالص یہ ہے اور بچوں یہ کھاؤ تمہاری صحت اچھی رہے گی. لیکن یہ اس وقت ہو جب اپنے نفس سے فراغت حاصل ہو کہ میرے علاوہ بھی دنیا کوئی ہے. مغلوں کا ذکر آئے تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کی برائیوں کا علم نہیں، لیکن پھر بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کی اچھائیاں بھی بیان کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے جو تاریخ 300 سال سے ہندوؤں اور انگریزوں کے واسطے سے آئی ہے، اس میں سوائے مغل حکمرانوں کے، مسلمان حکمرانوں کی برائیوں کے اور کوئی ذکر ہی نہیں. اور اس کا خاص مقصد تھا کیونکہ جو 200-300 سال سے تاریخ ہے، اس سے پہلے 900 سال تک تو وہ ان حکمرانوں کے زیر اثر رہے، تو نفرت کا اظہار تو کرنا تھا. اور انگریزوں کو یہ فائدہ تھا ہندوؤں کے ساتھ مل کے کہ انہیں ڈر تھا کہ یہ مسلمان کہیں پھر نہ اٹھ پڑیں. 1857 میں اٹھے تھے، کہیں پھر ان کو نہ یہ لپک لگ جائے کہ ہندوستان کی حکومت تو ہم سے چھینی تھی، ہمیں واپس دو، تو اس دین کے حکمرانوں کو بدنام کرو. بابر بادشاہ نے اتنا خیال رکھتے تھے کہ بیمار ہو گئے، بخار شدید ہو گیا، تو بابر بادشاہ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کی فلاں نظم کی شرح لکھوں گا. اب جامی کو کس کس نے پڑھا ہوگا، لیکن بادشاہ تھا اور جامی کا بڑا زبردست معتقد. ہندوستان فتح ہوا اور جب قیدی عورتیں پیش کی گئیں تو انہوں نے دیکھا ہندو عورتیں ایک سے ایک خوبصورت، 800 سے زیادہ تھی. تو بابر بادشاہ نے کہا کہ افغانستان، ترکمانستان، یہ جتنی سٹیٹس ہیں، یہاں یہ جو صوفی برسا برسے اللہ کو یاد کرتے ہیں خانقاہوں میں، یہ سب ان میں تقسیم کر دی جائیں. اللہ کی اس نعمت سے وہ محروم ہیں تاکہ ان کے نفس کے تقاضے شرعی طور پہ پورے ہو سکیں. یہ بابر بادشاہ جانتے تھے نا کہ انسان کی زندگی کن کن مراحل سے گزرتی ہے. بڑے دماغ سے ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں آ جائیں یہی کافی. ہمارے دماغ اتنے متحمل نہیں. تو کھوپرا خالص غذا اور ایک ہوتا ہے ردی بیکار، کہیں سے خرید لو منہ میں برادہ باقی بچ جاتا ہے. تو کیا کیا اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد؟ تو اب سمجھائے کون کہ کیا ہوتا ہے. ایک کھوپرا ہوتا ہے، یہ ٹریولنگ جن لوگوں نے کی ہو نا، تو بعض فلائٹس ہوتی ہیں جن میں وہ ایک چیز دے دیتے ہیں کہ آپ آنکھوں پہ چڑھا کے سو جائیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ آئی چیز کچھ کہتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے. وہی اگر کانوں پہ چڑھا دیے جائیں اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. وہ گدھا، اونٹ، بیل، ان کی آنکھوں پہ چڑھا دیے جاتے ہیں اور کولو میں جوت دیتے ہیں. وہ کولو چلتا رہتا ہے. گدھا یہ سمجھتا ہے سیدھا جا رہا ہوں، بیل یہ سمجھتا ہے سیدھا جا رہا ہوں. سوچتا ہوگا پتہ نہیں اس کا دماغ کے ہزاروں میل چل لیے، یہ نہیں پتا کہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جمہوریت آج کل ایسی ہی ہے، کھوپرے چڑھا دی ہیں قوموں کی آنکھوں اور کانوں پہ، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. بھلا پوچھے کوئی جس جمہوریت کا اتنا پرچار کرتے ہو، تمہارے ہاں جب جہالت تھی تو اس وقت بھی اتنا ہی پرچار کرتے تھے. اصل چیز جس کو یورپ نے شروع کیا ہے وہ علم اور فن، دو چیزیں. علم اور فن کو گرفت میں لانے کے بعد انہوں نے پھر دنیا کو غلام بنایا.
کہ جتنی چیزیں ہم ان کی واقعات دیکھتے ہیں یہ بہت بعد کے تصورات، یعنی آج سے 50 سال پہلے تک انگلینڈ میں محلوں میں ہر گھر میں واش روم نہیں ہوتا تھا، باحیا لوگ تھے۔ 60 سال پہلے تک محلوں میں کامن باتھ روم ہوتے تھے، محلوں میں کامن سیٹس لگتی تھی، ہر کوئی جاتا تھا صبح۔ یہ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کی برائیاں آئی ہیں تو اس سے انہیں بھی جس جگہ پہ چلایا اس پہ کیا بحث کرنی ہے، لیکن وہاں بھی تہذیب، شرافت، اعلی اقدار کے نمونے بڑے پائے جاتے۔ کہ رسل نے جو تحریک شروع کی تھی اور انگلینڈ میں کمیونزم جب آیا ہے تو ان کا جو پہلا جلوس نکلا ہے اس جلوس نے سرمایہ داروں کے گھر توڑے۔ تو جو جلوس کے قائدین تھے انہوں نے کہا ہماری توبہ ہے، یہ جلوسوں میں پتھراؤ کرنا یہ تو قوم کو بد تہذیب بنانا ہے، کہ اپنی اگلی نسل کی شرم حیا ختم کرنی ہے، خبردار جو آئندہ ایسا کوئی جلوس امریکہ برطانیہ میں نہ۔ وہ بھی ایک تاریخ مسلمانوں میں ایسے ہوتا رہا ہے، جنگیں، غیر مسلموں کا غلبہ، تاتاریوں کا غلبہ، بغداد کا جلنا، انقلابات کا آنا، لیکن 1200 سال تک ایسے نہیں ہوا کہ حملہ ہوا ہو اتنا مجموعی اعتبار سے کہ معاشرہ ہل گیا۔ حکومتوں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، حکومتیں بدل جاتی تھیں، شہر جل گیا، معاشرہ تباہ ہو گیا، بڑی خوبی تھی، اسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہے اور اسی دشمن کے ساتھ تجارت بھی جاری، یہ بڑی خوبی تھی۔ لڑائی، چند دن تجارت رک گئی، پھر وہی تجارت شروع ہے، قافلے جا رہے ہیں، علم کے قافلے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، لڑائیاں اپنی جگہ پہ اور سوشل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ، یہ نہیں رکتی تھی۔ چین کے ساتھ جنگ کی، کیا مجال ہے کہ چین نے کہہ دیا ہو کہ کاغذ نہیں دیتے، حتیٰ کہ چین کے فتح ہو جانے کے کچھ علاقے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ حملے نہ کرو، مت آؤ، مت یہ کرو، اس کے باوجود تجارت جاری ہے اپنی جگہ پہ، تاجروں کو کوئی نہیں روکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہروں پہ شہر فتح کر رہے ہیں عیسائیوں کے، اور عیسائیوں کے ساتھ تجارت بھی جاری ہے، ان کے افراد بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی چیزیں جا رہی ہیں، ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے اور ایرانی گھوڑے بصرہ اور کوفہ اور حرمین شریفین بکنے بھی آ رہے ہیں، یہ بالکل الگ چیزیں۔ یہ چیز جرمنی اور فرانس کی جب لڑائیاں ہوتی تھی تب ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے اتنی زبردست بات ہے کہ لڑتے بھی ہیں اور تجارت اور سوشل ایکٹیویٹیز کو نہیں چھیڑتے، یہ پہلے ہوتا تھا ایسے۔ آپ کبھی اگلے ہفتے بڑا جشن ہوگا، 14 اگست ہوگی نا، مری جانا، اگر حکومت ہی پابندی لگائے تو لگائے، ورنہ 14 اگست کو توبہ، یہ روڈ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بڑی چیزیں یاد آتی ہیں دیکھ دیکھ کے۔ انتقال آبادی کیسے ہوگا، یہ مسلم لیگ کے لیے بڑا مرحلہ تھا۔ سارے گاندھی، نہرو، پٹیل، جناح، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، مولانا آزاد، پوری ہندوستان کی سیاست اس موضوع پہ بڑی سنجیدہ تھی کہ آبادیوں کے تبادلے کیسے ہوں گے، ملک بن جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، ہندو کیسے 12 یا 16 لاکھ ہندو تھے لاہور اور اس کے مضافات میں، یہ سارے کیسے آئیں گے اور یہاں کے مسلمان اٹھ کے وہاں کیسے جائیں گے۔ سب سے اچھی بات اس زمانے کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے گا، لیاقت علی خان صاحب نے کہی، نواب زادہ صاحب، سب سے اچھی بات ان کی، انہوں نے کہا اس میں کیا مشکل ہے،
آپ دیکھتے نہیں ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی اور مغربی جرمنی الگ ہو گئے، جس طرح وہ ادھر چلے گئے یہ ادھر آ گئے، ہم بھی اسی طرح اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے اور ادھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، ہندو ادھر چلے جائیں گے، مسلمان ادھر چلے جائیں گے، اور وہ بھول گئے کہ اس قوم کے منتقل ہونے کے پیچھے کم سے کم صدی ڈیڑھ صدی کی تعلیم ہے۔ اپنی دانشمندی سے انہوں نے کہا کہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جانا ہے۔ پھر تو پتا چلا اگست میں ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمیں پہ ظلم ہوا ہے۔ جب ہندوستان گئے پہلی مرتبہ تو وہاں بہت سے ہندو زندہ تھے، ان سے پوچھا تو پتہ چلا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، وہاں بھی ایسی قصے کہانیاں داستان ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پوری تہذیب حملہ آور ہو گئی ہو، یہ پہلی مرتبہ اب ہوا ہے۔ پوری تاریخ آپ 1200 سال اٹھا کر دیکھ لیں، تہذیب نے تہذیب پر حملہ کر دیا اور ہمارے یہاں سے ہوا ہے۔ ہم جہاں گئے ہیں وہاں کی تہذیب بدل گئی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی قوم کی طرف سے کوئی تہذیب اٹھ کے آئی ہو۔ فوجیں آتی تھیں اور فوجوں میں شکست، پتہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو ناکوں چنے، یہ ہوتا تھا، لیکن یہ جو مجموعی زوال آیا ہے، اس تہذیب نے جو حملہ کیا ہے، تو ہم اب تک لڑکھڑا رہے ہیں بعض میدانوں میں، اور بعض میدانوں میں مکمل طور پہ مات کھا گئے، مارے گئے۔ یہ جنگ جاری ہے ابھی تک، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تک جاری رہے گی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک تہذیب اٹھی، اس نے حملہ کیا اور دبوچ لیا، اور احمد دیدات نے چیلنج کیا کہ پوپ مجھ سے کسی بھی عیسائیت کے مسئلے پر بحث کر لیں، کوئی مسئلہ وہ بیان کریں، مجھ سے بحث کر لیں۔ تو پوپ نے جواب دیا، اس نے کہا کہ احمد دیدات میں آپ سے ہر مسئلے پر بحث کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس بات کا جواب دیں جو آپ کے ایک ایک گھر میں، حتیٰ کہ آپ کے مکہ مکرمہ حرمین شریفین کے ایک ایک گھر میں ہم نے میڈیا کے ذریعے جو میسج دے دیے ہیں، آپ اس کا پہلے جواب دے لیں، پھر میں بات کروں۔ بات اس کی درست ہے کہ انہوں نے جتنے حملے ہم پر کیے اپنی تہذیب کے ذریعے، یہ بڑی لکھی پڑی چیزیں ہیں، یہ بڑی کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں، کیلکولیٹڈ ورک ہے کہ ہم نے کیا چیز معاشرے میں انٹروڈیوس کرنی ہے اور اس کا کیا اثر مرتب ہوگا۔ بھٹو صاحب بڑے متاثر تھے کمیونزم سے، وہ ایسا آدمی تھا جس کے نظریات کے لیے قوم نہیں تھی۔ نہرو بھی ایسے ہی آدمی تھے، وہ جتنے بڑے نظریات کو لے کے آئے تھے امپلیمنٹیشن کے لیے، آگے قوم ہی نہیں تھی۔ وہ کس کو سکھاتے، کس کو پڑھاتے؟ نہرو نیا نیا کامریڈ جب بنا تو وہ کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے اس نے چھری چلائی مذہب پہ، اور اس نے موتی لال نہرو سے کہا کہ یہ جو صبح صبح اٹھ کے اشنان کرنا ہے نا بابا، اور یہ جو مورتیوں کی پوجا میں نہیں کرتا، یہ کچھ نہیں، اور یہ کیا ہے، گائے کا گوشت حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے اور یہ حرام ہے، میں نہیں مانتا اس چیز۔
موتی لال نہرو آزاد کشمیر میں وکیل تھا، مر جاتا گمنامی میں۔ مسلمانوں کو ایک مقدمہ پیش آ گیا تھا الہ آباد میں، تو کسی نے کہا کہ الہ آباد والوں مقدمہ اگر لڑنا ہے تو موتی لال کو بلاؤ۔ مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے کشمیر سے اس پنڈت موتی لال نہرو کو بلایا، الہ آباد میں گھر خرید کے دیا وکیل صاحب کو، مقدمے لڑوائے، اور اس سے یہ اٹھا ہے نہرو خاندان۔ پھر نہرو نے دیکھا تھا مسلمان لیڈرز کو، پھر اندرا گاندھی نے دیکھا تھا۔ اندرا نے اپنے بچپن میں تو اس لیے یہ مسلمانوں کے حق میں نرم تھے، جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ پھر اس کا شوہر بھی مسلمان، فیروز گاندھی، کہتے ہیں کہ فیروز نے اسے مسلمان کر ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، بہرحال اس سے کیا بحث ہے۔ تو وہ جو کانگریس کے دل میں ایک نرمی تھی نا لیڈرز کی وجہ سے، وہ یہ تھی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے، لیکن ہم پڑھیں کیوں؟ یہ دریا کے دو کنارے ہیں جو پتہ نہیں ملتے نہیں۔ ہمارے سامعین طے کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا، اور ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ پڑھو۔ اللہ جانے یہ کب ان کا سنجوگ ہوگا، کوئی نہیں پڑھتا۔ اندرا کے انٹرویوز کلدیپ نیر نے جمع کیے تھے، وہ آدمی پڑھے تو آنکھیں کھلتی ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی کیا ہے۔ تو نہرو نے پر پرزے نکالے، کامریڈ ہو گیا، تو موتی لال نہرو بڑا کامیاب وکیل ہو گیا۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو بعد میں وزیر اعظم بن گیا۔ کسی نے ہے لطیفہ، کسی نے ایک وکیل بنے گریجویشن کر کے، جب کالج سے نکلا تو کسی نے انٹرویو کیا، اسے کہا بیٹے کیا بنو گے؟ اس نے کہا اگر ناکام ہو گیا تو موتی لال، کامیاب ہو گیا تو جواہر لال۔ اسے کہا ناکام ہو گیا تو جواہر لال، اور کامیاب ہو گیا تو موتی لال۔ مطلب وکالت چل پڑی تو موتی لال نہرو بن جاؤں گا، نہ چلی تو پھر ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو موتی لال نہرو نے خط لکھا وہاں محمد علی جوہر کو، وہاں محمد علی جوہر اور شوکت علی، اب 17 میں ان کی برسی آ رہی ہے نا، آگے برسی تو نہیں لیکن 7 سالہ ان کا بھی لوگ منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیر، اس سے خط لکھا کہ میرا بیٹا ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، کچھ کریں۔ اور محمد علی جوہر آئے، کچھ دن رہے، نہرو کو سمجھایا کہ کمیونزم جو ہے نا یہ اس طرح سے خطرناک ہے، اور کہ ہندوستان کمیونسٹ ہو گیا تو یہ بڑی تباہی ہو جائے۔ اسی لیے ایک تاریخ کا نظریہ ہے جس کو لوگوں نے نہیں چھیڑا، پتہ نہیں کوئی ہندو ہی لکھیں، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں سرمایہ دارانہ نظام انگریزوں کو مطلوب تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو، ایک طرف پاکستان میں سرمایہ دارانہ طبقے کی حکومت رہے اور ایک طرف ہندوستان میں، کیونکہ اگر روس کے اثرات بڑھے اور ہندوستان کمیونسٹ ہو گیا تو ایک چائنا ہے، ایک رشیا ہے، تیسری بڑی طاقت ہندوستان ہے، یہ پورا ایشیائی کمیونزم میں چلا جائے گا تو سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں کہاں ایگزسٹ کرے گا۔ تو کہتے ہیں سرمایہ داری کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ بھٹو بھی ایسے ہی تھے۔ بھٹو اس زمانے کی آپ فلمیں دیکھیں، ٹی وی عام ہو گیا تھا نا، تو بھٹو صاحب نے وہی جو چین لائی کمیونسٹ جو پہنتے تھے ڈریس،
وہی وزیروں میں عام کر دیا، ہر وزیر وہی ڈریس پہن کے کھڑا ہوتا تھا، بھٹو صاحب آتے تھے، استقبال ہوتا تھا۔ جس نظریے کو وہ دینا چاہتے تھے وہ نظریہ عوام سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اب تک نہیں سمجھ سکے، تو آج سے 50 سال پہلے کیا سمجھتے؟ انہیں کیا پتا کمیونزم کیا چیز۔ تہذیبیں حملہ کرتی ہیں۔ یہ ابھی 2-4 دن کا ابھی کا قصہ ہے۔ صدر اوباما کی بیٹی جو گئی ہے، یہ ایک پورا میسج ہے ایک قوم کے لیے۔ مارتھا شہر ہے، ماں نے سمجھایا، مشعل اوباما اسے سمجھا اس کے بیٹی یہ جو تم زندگی بسر کر رہی ہو نا، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی بیٹے کام کرنا ہے اور کہیں جاب کرو۔ مارتھا سٹی میں وہ اس جگہ پر لے گئی جہاں اس کے باپ اور اس خاتون کے اپنے ملنے جلنے والے کروڑوں اربوں پتی ہیں لوگ، اور ایک ہوٹل میں جا کے کہا بیٹی یہاں جاب کرو۔ ہوٹل والوں نے بھی لیا۔ ظاہر ہے وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ تصور بھی نہیں جانے کا، اس میں اربوں ڈالرز لوگوں کے پاس ہیں، اس ہوٹل بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ وہاں کے نوکر ویٹرز کہتے تھے، ایک ویٹریس آئی، یہ لڑکی ٹیبل بھی صاف کرتی ہے، آنے والے مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، ان کے برتن بھی اٹھاتی ہے۔ صبح ہم دیکھتے ہیں آتی ہے پوری ایک گارڈ اسے چھوڑنے کے لیے، باہر بیٹھے رہتے ہیں، یہ کام کر کے فارغ ہو کے جاتی ہے تو اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ سیکیورٹی اس کے ساتھ آتی ہے اور یہ اوباما کی بیٹی ہے، ویٹریس ہے اوباما کی بیٹی، کام کر رہی ہے۔ اس کے باپ کے دوست، اس کی ماں کے دوست، سہیلیاں آتی ہیں اور وہ ٹیبل صاف کر رہی ہوتی ہے۔ ماں نے سمجھایا، اس نے کہا بیٹے یہ حقیقی زندگی ہے، ایک عام فرد کی زندگی یہ ہے، ایک عام فرد کی زندگی یہ ہے۔ ہیلری نے اپنی اس پوری الیکشن کے لیے ایک صاحب کا انتخاب کیا ہے، ان پہ اعتماد کیا اور وہ انہیں کہا ہے کہ تم میرے معتمد ہو اور تم میرے لیے کام کرو اور ہم رہیں گے اکٹھے۔ اور وہ پاکستان میں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کے تھانے دار نے انہیں ایک شریف شہری کا سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ آ رہے ہیں 15-20 دن تاکہ اس تھانے میں جا کے کچھ پیسے دیں اور سرٹیفکیٹ دیں۔ اگر آئے تو ہم آپ سے ملائیں گے، آپ ان کی باتیں بھی سنیے۔ یہ ایک پورا میسج ہے جو اوباما کی بیٹی نے دیا ہے امریکہ میں بچوں کو کہ بیٹے زندگی ایسے نہیں ہے، زندگی یہ ہے ایک عام شہری کی، محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں میسج وہ یہی ہے کہ ایک قوم تمہاری غلام رہی ہے اور میری بیٹی کی غلام رہے، میرے بیٹے کی غلام رہے، پھر اس کے بعد بلاول آ جائے، پھر مریم آ جائے، پھر حمزہ، پھر فلاں آ جائے، اور ان سب کے غلام تم ایسے ہی رہو گے جیسے ان کے آباء و اجداد کے غلام رہے۔ یہ قابل بھی ہوتے نا، اس قابل بھی تو بھی غیرت نہیں مانتی، سچ پوچھو تو غیرت نہیں مانتی۔ پتہ نہیں اندر سے نفرت کا علاوہ اٹھتا ہے کہ کیوں آخر ہم غلام رہیں، بھی وجہ تم میں کون سی ایسی صلاحیت ہے سوائے اس کے کہ تم ایک بڑے گھر میں پیدا ہو، بس، اور ہے کیا؟ اور ایک ڈگری جا کے تم نے اس لیے لے لی ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ، یا تو تم بھی کوئی بڑے سائنٹسٹ بن گیا، بڑی کوئی ڈگری، بڑا کوئی علم ہوتا تو پھر ہم بات کرتے کہ بڑا علم میں بھی نام کمایا ہے، سرے سے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، جن کی راتیں
نشے اور فلموں کو دیکھنے میں گزرتی ہوں اور جن کی صبح 2-2 بجے ہوتی ہوں، حیران ہوتا ہوں ان لیڈرز پہ، ان میں سے کسی کی صبح 11-12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ 11 بجے تک کرتے کیا ہو؟ 12 بجے تک سوتے رہتے ہو، کرتے کیا ہو؟ یا تو تم تہجد پڑھتے ہو رات کو اور پھر فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے پھر نیند آتی ہے تو جھپکی لے لی۔ ان کے لیڈرز کا حال یہی ہے، آپ کسی لیڈر کو دیکھیں نا، ان کی ایکٹیویٹیز صبح آدھی دوپہر کے بعد شروع ہوتی، سوتے رہتے ہیں، اور یہی ان کی اولادوں اور نسلوں کا حال، فطرت کے خلاف نظام قائم کیے گئے۔ تو وہاں سے جو تہذیب نے حملہ کیا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے کہ کتنے سال تک اس میسج کو دینا ہے، کب تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ان کی اگلی نسل کیسی ہوگی، اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، مذہب کس حد تک استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے بچوں، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو وقف کر دو، پڑھا لکھا کے اسے کہو لندن جاؤ اور انڈیا آفس لائبریری میں جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا پاکستان اور ہندوستان کا، اس ریکارڈ کو پڑھو اور لکھو، چھاپو۔ بڑی زبردست چیزیں ہیں وہاں۔ 6 مہینے تقریباً رہے ہم، اور اس ذخیرے کے لیے لندن اتنی مرتبہ گئے اور آئے کہ میں اب یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ گئے اور آئے، لیکن وہ ذخیرہ ہے کہ خدا ایک اور زندگی دے تو آدمی اس کو پڑھے۔ ایسی تاریخی حقائق ہیں، کوہاٹ ڈپٹی کمشنر، پشاور کا کمشنر، کون ملنے آیا، لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کام کے لیے ہوں، یہ نام ہے، اور ملاقات کے بعد کمشنر نے اس کے پیچھے لکھ دیا ہے گورے نے کہ ان سے 2 روپے پہ 2 آنے پہ بات طے ہوئی ہے کہ ماہانہ 2 آنے ہم دیں گے اور مسجد میں ہمارے خلاف تقریر نہیں ہوگی۔ کربوغا شریف، ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کی جو خدمتیں کی ہیں اس کا بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت اتنے پیسے میں بکے تھے۔ اب تک یہی، آپ جائیں نا سیکریٹریٹ میں کبھی کسی منسٹر سے ملنا ہو تو ایک پرچی بھیجنی پڑتی ہے کہ کون آیا کیا، تو پرچی جو تھی اس کے پیچھے وہ لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ اتنے میں بکے۔ بڑی بڑی چیزیں۔ انگریزوں نے جمرود میں ایک ٹکر لی ہے، ہارے ہیں بری طرح، پٹھانوں نے مارا ہے۔ انڈیا سے رپورٹ کی گئی ہے کہ قبائلی علاقے کے جتنے پٹھان ہیں ان کو تعلیم دی جائے، سڑکیں بنائی جائیں، اسکول بنائے جائیں، تاکہ یہ تہذیب کے دائرے میں آئیں اور جنگلوں سے نکلیں پٹھان، اور پھر اس تہذیب سکھانے کے بعد انہیں حکومت کے تحت کیا جائے، نظام دیا جائے۔ وائس رائے تک کے دستخط ہیں اس رپورٹ۔ ایک ساتھ میجر جو وہاں تھا اس کا ایک نوٹ بھی ہے، اس آدمی کا دماغ تھا کیا چیز، اس نے لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ پٹھانوں کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ سیاسی تعلقات استوار کیے جائیں، باقی تعلیم، سڑکیں، یہ چیزیں بے شک نہ دی جائیں، ضروریات زندگی دی جائیں، اور ان میں سے یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ 1890، 94، 95 میں لکھتا ہے ملکہ کو، برطانیہ کو، وہاں کے حکمرانوں کو، کہتا ہے کیونکہ روس پوری طرح قدم جما چکا ہے
اور آئندہ کسی بھی موقع پہ روس ایک بڑی طاقت بن جائے گا تو اس وقت روس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پٹھان کام آ سکتے ہیں. اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر مانیں گے نہیں نا، دماغ ان کا اپنا نہیں نہ رہے گا. یہ اس نے اس وقت لکھا اور غالباً اس پہ عمل ہوا ہوگا. اللہ کی شان، ایسی جنگ ہم نے دیکھی کہ پیسہ عربوں کا، خون پٹھانوں کا اور دماغ یہودیوں کا. ایسا انقلاب دنیا میں دیکھا کہ دماغ یہودیوں کا، پیسہ عربوں کا. جتنا عرب دنیا نے سرمایہ جمع کیا تھا تیل کو نچوڑ کے عراق ایران جنگ شروع کرا دی، سب جھونک دیا. اور عراق ایران جنگ کے بعد پھر 10-20 سال میں تیل بیچ کے جتنا پیسہ جمع کیا تھا یہاں جھونک دی، تاکہ نہ تمہارے پاس پیسہ رہے، نہ تم یونیورسٹیز بناؤ، نہ تم تعلیم کے نظام قائم کرو. سوئی سلائی سے لے کر ایٹامک ویپنز تک سب میں ہمارے محتاج رہو، تم کچھ نہ کر سکو. یہ تہذیب نے حملہ کر دیا، پوری تہذیب. اور اس تہذیب کے اثرات انسانی نفوس پہ پڑے، ہم پہ پڑے. اور نفس انسانی نے ترقی کی ہے. اور ہمارے یہاں سے اخلاقی اقدار کے پیمانے ٹوٹے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جسے اب بھی بچایا جا سکتا ہے. جس کی حفاظت اب بھی کی جا سکتی. فرد اپنی ذات میں اگر اب بھی حفاظت کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس پہ وہ قابو نہیں پا سکتے ابھی تک بھی. اور یہ وہ تہذیب کا حصہ ہے جس پر ہر فرد کو کام کرنا چاہیے. ہمیں خود سوچنا چاہیے اور ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی برائی ایسی ہے جس پہ میں نے قابو پانا ہے. بس 1000 باتوں کی ایک چھوٹی سی بات. کبھی بیوی، بچے، گھر والے، اعزاء، پیر و مرشد، مولوی صاحب، پروفیسر سب سے ہٹ کے کنڈی لگا کے بیٹھے اور سوچے گہرائی کے ساتھ کہ مجھ میں کون سی برائی ہے جس پہ میں نے اللہ کی توفیق سے اب قابو پانا ہے. اس کو شروع کرے. 20 برائیاں ہوتی ہیں. مال کی محبت ہے، حد سے بڑھ گئی ہے، مجھے اس پہ قابو پانا ہے. کبر ہے اور میں کسی آدمی کی بالکل جائز تنقید بھی برداشت نہیں کر پاتا، مجھے اس پہ قابو پانا ہے. میری بیوی بالکل سچ کہتی ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کی نہیں سنتا. وہ سچ کہتی ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسے طلاق کا سوچنے لگتا ہوں. یہ میری کمزوری. تنقید کا بھی برا نہیں مناتا، لیکن چاہتا ہوں کہ تعریف ہو. عجب اور کبر میں بال برابر فرق ہے. ایک ہے کبر
کبر کہتے ہیں کچھ ہو نہ ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. مسجد ہے، اس کے بنانے میں میرا ایک پائی کا حصہ نہیں ہے. میں نے کبھی اس مسجد کی کمیٹی سے نہیں پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، پیسہ کہاں سے آتا ہے، مسجد کس نے بنائی ہے، روز دھلائی ہوتی ہے، یہ اخراجات کہاں سے، مسجد کے خادم کی طرف ایک رائی کے دانے کے برابر میرا حصہ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میرے انڈر کنٹرول ہونی چاہیے. یہ کبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کالج ہے، اسکول ہے، اور فیس دینی میرے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. اس کے باوجود مجھے سب سے شکایات اس سے ہی ہیں. اگر یہ بالکل ہی نہ ہوتا ادارہ تو پھر کیا ہوتا؟ کبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہو نہ ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. دوسری اور تیسری زندگی بھی مل جائے تو بھی میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، مگر میرے جیسا دانشور کوئی ہے ہی نہیں. اس ملک کے تمام مسائل کا حل مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں ملک کیسے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے ادراک ہی نہیں ہے سرے سے کہ مملکتیں کیا ہوتی ہیں، اکانومی کیا ہوتی ہے، بیس کیا ہوتی ہے، جی ڈی پی کیا ہوتا ہے. اسے جی ڈی پی کا بھی تصور نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا دانشور یہ کبر نہیں تو اور کیا ہے؟ کبر اور عجب میں بال برابر فرق ہے. عجب کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس کچھ ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. دونوں بیماریاں ہیں اور دونوں کا علاج مطلوب ہے. کچھ چیز ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور نالائق کو اتنا نہیں پتا کہ یہ چیز تمہاری ذاتی نہیں ہے، کسی کے دینے سے ہے. نہ دے تو پھر کیا کر لو گے؟ ہے کیا حسن ہے کیا قد لمبا ہے کیا ایم ایس سی کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے. 99 سے اوپر بخار ہو جائے تو پھر پوچھیں پی ایچ ڈی کیا ہوتی. 102 ہو جائے تو پتا چل جائے پی ایچ ڈی کیا ہوتی. یہی ہے. کبھی نہیں سوچتا کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے میں اس سے ایک علم میں بڑا ہوں لیکن اس سے افضل تو نہیں ہوں. افضلیت اور بڑائی میں فرق ہے. ایک آدمی 20 سال کا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، میری اور اس کی عمر کا تقابل نہ کرو. میں بڑا ہوں لیکن اس سے افضل کہاں سے ٹھہرا؟ ممکن ہے اس سے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ پروردگار نے طے فرما دیا کہ اسے ایمان پہ موت دے گا، اور میرے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر طے فرما دیں کہ کفر پہ مرے گا تو پھر پتا چلے گا کیا ہوتا. کوئی ایک بڑائی دنیا میں ہمیں نہیں سمجھ آتی آدمی کی ذاتی ہو. سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں، کوئی نہیں پوچھتا. یہ بات جا کے لکھ لینا. کبھی عبرت کی مثال نہ بنو. جو عبرت کی مثالیں بنی ہوئی ہیں نا نشانے عبرت کے، انہیں دیکھو. کبھی آدمی کو عبرت کی مثال نہیں. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. سیٹلائی ٹاؤن میں ایک اسکول تھا، وہیں رہتے تھے. پرنسپل تھی، بڑی پڑھی لکھی، شوہر پرنسپل، بڑا پڑھا لکھا، کروڑوں پتی. اب ظاہر ہے تعلیم بزنس ہے، کروڑوں پتی. بڑی مدت کے بعد ایک عرصہ گیا تو ایک عورت پاگل پھر رہی تھی. پھر وہی عورت پاگل. ایسے لگا جیسے اس خاتون کو کہیں دیکھا ہے. گندگی کے پیچھے بھاگ رہی ہے،
الٹی حرکتیں کر رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہی ہے، کوئی پھر چادر دے. تو وہاں ایک دوست ہیں، تو میں نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ یہ عورت جو یہ گلیوں میں پھری یہ کون؟ ان کا یہ فلاں پرنسپل نہیں تھی، یہ وہ ہے. زمین سے رکھ گئی پاؤں سے. ہیں کہنے لگی 22 سال کا جوان بیٹا اس کا مر گیا اور پاگل ہو ختم. بس یہ ہے، ساری جتنا کچھ ہے اس کی حقیقت یہ ہے. صبح کروڑوں پتی تھی اور شام کو پاگل ہو گئی بیٹے کے جنازے کو دیکھ کے، ہوش و حواس ختم ہو گئے، پاگل پھرتی ہے دیوانی، کوئی نہیں، شوہر مر گیا اس کا. جوان بیٹا پتہ نہیں کہاں پڑھنے کے لیے بھیج رہے تھے، اسے کیا کر رہے تھے. یہ ہے انسان کے کمالات کی حقیقت. کوئی چیز ہے اپنے قبضے اور بس میں. ماں سے محبت ہوتی ہے، ماں کے سر پہ چلتا ہے، اور جس دن ماں مر جاتی ہے نا اس دن اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے. سمجھتا ہے دنیا لٹ گئی، دل ختم ہو گیا، دل کی کلی بجھ گئی. اب وہ ساری دنیا چل رہی ہے، وہی کمائی ہے، وہی پیسہ ہے، گھر لا رہا ہے، بیوی بچوں کو دے رہا ہے، مگر وہ جو محبتیں تھیں نا، وہ شگفتگی، وہ شام کو آ کے ایک نظر، وہ تھوڑی دیر بیٹھ، وہ سب ختم ہو کے رہ گئی. یہ ہے انسانی کمال اور عروج جو ہم لوگ جس پہ اتنا یہ عجب ہے کہ آدمی بے وقوفی سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو میری ترقی ہے نا یہ میری چیز ہے. یار کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، ختم، کچھ بھی تو نہیں. یہ عبرت کی نشانیاں ہیں جو آدمی دیکھتا ہے، خود اپنی زندگی میں اس کے سامان ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہاں وہ ابوبکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا مقابلہ، یہ وہ سارا دولت کا خرچ کرنا، جرت اور ہمت. اور وہ سال کے بعد منبر پہ خطبہ ایک دیا انہوں نے 12 ربیع الاول ہی کو، اور انہوں نے کہا لوگوں آج جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو 1 سال ہو گیا ہے پورا، اور پورے سال میں ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں آیا کہ ابوبکر کبھی ہنس پائے. ان کا دل ختم ہو گیا ہے، بجھ گیا ہے ان کی وفات کے بعد. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی جتنا عجب ہے نا کہ کوئی ہو چیز اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس کی حقیقت یہ ہے کوئی پتہ نہیں کب وہ نعمت چھن جائے، اور وہ نعمت چھن جائے علم ختم ہو جائے، دماغ ذرا سا ہل جاتا ہے. دماغ اللہ ایسے علوم نازل کر دیتا ہے کہ آگے سننے والے ہی کوئی نہیں ہوتے. چپ لگ گئی، چھٹی ہو گئی، چلو اب کیا کرنا ہے. علامہ اقبال کے ساتھ یہ ہو گیا، سارا دن چپ. شام کو ان کے دوست آ جاتے تھے، مسلم لیگ والے آ گئے، یونینسٹ پارٹی تھی وہ لوگ آ گئے، کوئی کانگریس کا آ گیا، بیٹھ کے گپ شپ ہوئی سیاسی. اٹھ کے گئے رات 10-11 بجے ختم، اور پھر اگلے دن دوپہر تک شام تک چپ بیٹھے رہو. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گیا تھا. شام کو پٹرول پمپ ہے صدر میں، وہاں حضرت کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، سارا دن چپ اور روتے رہتے تھے. اقبال نے خط لکھا کہ حضرت پانچ چیز میں آپ سے رہنمائی چاہیے، تو جواب دوسرا خط آیا تو فرمایا اپنے نوکر سے، خادم سے فرمایا لکھو علامہ کو کہ اب وہ ہمت نہیں رہی کہ آپ کو اس کا جواب لکھوائیں. علم سے آدمی کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اور شعور کا اضافہ آدمی کو چپ کرا دیتا ہے. باشعور فرد بن جاتا ہے نا، تو کسی کو ناچتے بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہوگا کوئی بات، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی خوشی پیش آئی ہوگی. اور شعور نہیں ہوتا نا کہ لو یہ کیا چیز شروع ہو گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آیت نازل کیا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور اے کافرو، تمہارا حصہ اس قرآن میں سے، تمہارا نصیب بس یہی ہے کہ تم اسے جھوٹا کہتے رہو. قرآن میں سب سے اعلیٰ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ وحی تاری، جبریل امین کا، کہ اللہ نے ان کے ذریعے بھیجا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ان کے سامنے نازل ہوا ہے. بڑے مبارک ہیں جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا. ہم جیسوں کا جو کبھی خدا کی توفیق سے تلاوت کر لیں، ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہے نا قرآن میں. اللہ کہتا ہے تمہارے نصیب میں یہ آیا ہے کہ تم اس کتاب کو جھوٹا کہتے رہو. تمہارا بھی ایک نصیب. اس لیے بہت سے لوگوں کے نصیب میں سوائے اعتراض کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں ہمارا مخالف ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن اب اعتراض کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. نصیب ہی یہ ہے کہ ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض. اور شعور جب بلند ہو جاتا ہے تو آدمی کے اعتراضات کم ہو جاتے ہیں. نظر کی وسعت اعتراضات کو کم کر دیتی ہے، شعور کی بلندی اعتراضات کو کم کر دیتی ہے. شعور کی بلندی اعتراضات کو مٹا دیتی ہے. کئی سال بعد جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی نے جو بات اس وقت کہی تھی نا، در حقیقت یہ تھی بات جو اب مجھے جا کے سمجھ آئی. بڑی عام مثال ہے. باپ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو بیٹے، وگرنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا. بچے کو 20 سال بعد سمجھ آتی ہے کہ باپ اس وقت جو کہتا تھا نا وہ صحیح کہتا تھا. جو پٹائی لگتی تھی وہ ٹھیک، جو ٹیچر کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا. اس وقت جا کر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ شعور کی سطح پھر پہنچتی ہے نا وہاں تک. جذبات کا غلبہ نہیں ہوتا. ہم سب بے شعور ہیں آخرت کے بارے میں. انبیاء علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں نا کہ تمہارے اس عمل کا نتیجہ جہنم یا جنت ہے، جب مریں گے تو پھر شعور کی وہ بلندی آ جائے گی کہ ہم کہیں گے ہو وہ جو نبی کہتا تھا وہ سچ کہتے تھے علیہ السلام. اس لیے اب تک جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچے کہ مجھ میں خرابی کیا ہے. دونوں طرح بات ہو جاتی ہے. غالب نے بڑے کمال کی چیزیں کہی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. غالب کو پڑھ کے زندگی کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں. لیکن غالب کو تو تب پڑھیں جب ہم نے کوئی فارسی عربی پڑھی ہو. ہمارا نصاب ہی سارا تبدیل ہو گیا، ہم کیوں غالب کو پڑھیں. غالب کہتے ہیں تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. اپنے زمانے میں آئینے کی طرح صاف ہوں، جیسے آئینہ شفاف صاف ہوتا ہے، لیکن میں اتنا زیادہ نفرتوں کا شکار ہوں، اتنا زیادہ لوگ مجھے رد کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ مجھے آئینے کو توڑتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں گے. جس کو مجھے دکھاتے ہیں نا یہ دیکھ آئینہ، تو وہ آگے سے مجھے ہی توڑ دیتا ہے. اپنا چہرہ نظر آتا ہے نا جس کو. کہتے ہیں کہ کسی افریقہ میں حبشی کو پہلی بار آئینہ جنگل میں پڑا ہوا ملا، اٹھا کے دیکھا، بڑا خوبصورت لگا. تو جب اس کو میں اپنا چہرہ نظر آیا تو کہنے لگا تو اتنا برا ہے، تیری شکل اتنی منحوس ہے، اسی لیے تو کوئی جنگل میں پھینک گیا، اگر نہ بھی شہر میں نہ ہوتا. تمثال آئینہ اگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. لوگ نفرت سے توڑ دیتے. دونوں طرف بات پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی فرد اپنی برائی کو دیکھتا ہے،
اور برائی کو دیکھ کر سنجیدگی سے اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. یہ صحیح چیز ہے. آدمی سوچتا ہے بہت برائیاں، بہت چیزیں، آدمی جب انہیں دیکھتا ہے خود تو پھر پتا چلتا ہے. ہمارے بہت سے مشائخ، ان کی تربیت کا یہ ایک انداز یہ بھی تھا کہ جس مرید کے متعلق پتا ہوتا تھا نا کہ اگر اس سے بات کی تو اس نے ایسا تیز جملہ کہنا ہے کہ مدتوں اس کی کاٹ باقی رہے گی، مدتوں اس کی تلخی حالات میں دشواری کو پیدا کرے گی. چپ ہو جاتے تھے، نہیں بولتے. کہتے اسے بولنا سیکھنے دو، کبھی سیکھ جائے گا تو بات کر لیں، نہیں بولتے. جانتے تھے کہ کیا فائدہ، کچھ کہہ کہ اپنی جو توہین کرانی ہے یہ کوئی عقل مندوں کا کام تھوڑا ہی. اللہ کا بھی عجیب ایک نظام. اب آدمی اس نظام میں کیا سر مارے؟ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کہیں گے خالص صوفیوں کی بات ہے تو خالص صوفیوں کی بات. بسا اوقات سالک کی محبت اپنے شیخ سے غیب کے دروازے کھلوا دیتی ہے. اس کو اپنے شیخ سے اتنی عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ عالم غیب کا دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے سے ہدایت آتی ہے. بیسیوں مثالیں ملیں گی. وہاں سے ہدایت آتی ہے کہ اس کو کہیے یہ کرے یہ نہ کرے، اس کو بتائیں یہ ہونے والا ہے، اس کو بتا دیں یہ کام نہ کرے. صوفیہ کے یہاں یہ ایسی ایسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے. بہت واقعات ملیں گے ایسے. یہ جتنا ہدایت اور رشد کے مراکز ہیں ان میں کئی مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مدینہ منورہ رہنے کی نیت سے، تو ان کو کہا گیا کہ ہندوستان کام کریں، یعنی ٹھہرنا، جائیں وہاں. اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے حضرت سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ذکر اذکار بتا دیں، تو حضرت نے فرمایا دعوت و عزیمت جو تاریخ ہے نا اس سے مکمل کرو، تمہارا ذکر یہی ہے. ہمارے سوال پہ ہم نے کہا حضرت اب بھی آپ کی کتاب پڑھیں تو بڑی طاقتور شخصیت ہے، اسے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی قوت ہے. تو فرمایا مجھے اب بھی لکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ میرے قلم کی طرف ہے. یہ فرمایا. اس پہ مجھے کہا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا ذکر کا، تو حضرت نے سے فرمایا کہ آپ دعوت و عزیمت مکمل کر دیجئے، بس یہی آپ کا ذکر. یہ اس کی محبت اور عقیدت جو غیب کا دروازہ کھلواتی ہے نا، یہ اعتراض بند کر دیتا ہے اسے. بس اتنی سی بات ہوتی. اس کے دل میں اعتراض شروع ہوا، محبت کی بجائے ادھر سے وہ شٹر ڈاؤن ہو گیا. اب وہ کہتا ہے مجھے رہنمائی ملے، وہ کہتے ہیں میرے گھر کی چیز توڑ رہی تھی، وہ تو تمہاری محبت تھی بھیا، تم ہی ایسے کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ چیز آئی تھی، تم نے ہی چھوڑ دیا، ادھر بھی بند ہو گیا. اب وہ سر مارتا ہے کہ کسی طرح پھر وہی چیز مل جائے، وہ نہیں ملتی. اللہ نے فطرت میں یہ نہیں رکھا کہ پانی اوپر کو جائے. کہ آپ جو مشینیں چلاتے ہیں نا، پورے شہر میں سے وہ مشینیں چلتی ہیں تو یا فطرت کے خلاف ہی تو لے جاتے ہیں پانی کو، وگرنہ فطرت میں پانی کی کہاں ہے کہ وہ اوپر کو جائے.
جمع نہیں ہوتا. اسی طرح اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض ہے کہ اس دکان میں دودھ جو ہے یہ ہمیشہ پانی ڈال دیتا ہے، آپ کیوں جائیں گے؟ اس کی ماں کہہ کے بیچتی ہے کہ اس سے نہ لینا دودھ، وہ پانی ڈالتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کڑھائی جب اس کے ہوٹل میں کھاؤ پھرچ ہوتی ہے، تیسری مرتبہ کون جاتا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، چلو کوئی اور ہوٹل ڈھونڈتے ہیں. اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا. یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو وہ دونوں طرف وہ پڑتا ہے کہ کبھی کبھی آئینہ دیکھتا ہے اور حقیقت میں اپنی تصویر دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز خراب ہے، اسے ٹھیک کرنا. اور کبھی وہ صورتحال بھی ہوتی ہے جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خطوط پڑھنے چاہیے فارسی میں، لیکن علم کو بعض جگہ پہ انہوں نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے. 2-4 فکرے ہی ہیں مگر وہ علم ہے پورا. کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آیا ہے صحیح بخاری میں کہ فغضبت، فاطمہ ناراض ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے ساری بات جو لکھی ہے اس کے آخر پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کی تقسیم سے منع کر دیا ہے، لیکن جو ان کی طبیعت پہ گراں گزری تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نازکی از لوازم صاحبزادگی، صاحبزادوں کے مزاج میں نزاکت کا آ جانا یہ قدرتی بات. آخر صاحبزادی تھی نا، تو دل میں یا رویے میں جو ذرا سی بات آ گئی تھی یہ قدرتی بات ہے. صاحبزادے نازک مزاج وہی کرتے ہیں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے جو مقام بھی دینا ہوگا دیا انہیں. خالق نے شکایت کی اور اس نے کہا کہ حضرت وہ پہلے سی بات نہیں رہی. تو سوچتے رہے اس بات پہ اور اپنے مشائخ سے کہا کہ فلاں یہ کہتا ہے کہ وہ پہلی سی بات نہیں رہی. تو انہوں نے کہا میاں تمہیں روحانی طور پہ ہم نے بڑے لاڈ پیار اور ناز سے پالا تھا، تمہاری لغزشیں اور تمہارے گناہ اس کے لیے عالم روحانیت میں دعا اور سفارش سے معافی کرائی. اب تمہیں اگر کوئی اتنا کم درجے کا سمجھے گا تو ہم اس کے لیے کیوں دروازہ کھولیں؟ ہمیں تم عزیز ہو، وہ عزیز ہیں. ماں باپ کو اپنی اولاد سے تباً محبت ہوتی ہے. اولاد کیسی بھی غلطی کرے، ہے تو بےہودہ مثال، لیکن اپنے بچوں کا پیشاب گوارا ہو جاتا ہے، دوسروں کا نہیں. کوئی تو چیز ہے نا، کوئی تو محبت، کوئی نہ کوئی چیز تعلق تو ہے نا. کسی نے حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے ایک مرید نے مجھے لکھا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہے. وہ بھی اپنے بلند پایا شیخ تھے، شیخ یعقوب مجددی رحمت اللہ علیہ. بھوپال میں اس مجدد کے بیٹے یحییٰ سے جو خانقاہ چلی ہے یہ سارے یحیوی مجددی ہیں سارے. ان کی اولاد میں شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ بڑے کمال کے آدمی، بڑے کمال کے آدمی. پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا، 70-71 میں ان کا انتقال ہوا. بڑے کاملین اولیاء کرام ہیں. حضرت ہمارے کہتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کہ میں اپنے بڑے ضروری کام چھوڑ کے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا تھا
اور ان کی مجلس میں پہنچ کے پتہ چلتا تھا زندگی کیا ہے۔ ان کا انتقال بھی بڑا عجیب ہوا، بڑے باشعور، بڑے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے، بڑی عقل تھی ان میں، بیٹے بیٹیاں سب آ گئے، ایک جھونکا آیا شدید ہوا کا اور سب کھڑکیاں کھل گئیں، بچوں نے اٹھ کے بند کر دیں، تو مسکرائے اور فرمانے لگے جنہیں آنا تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر فرمایا میرے پاؤں سے جان نکل گئی۔ فرمایا اچھا بچہ یہ الماری کھولو، جو اپنی کوئی پسند کی چیزیں تھیں تقسیم کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شعور کی کیفیت دیکھو، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہیں پورے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اکیلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک شیشی نکلوائی اپنے ذاتی سامان سے اور اسے حسن رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا حسن میرے کفن پہ اور لاش پہ یہ لگانا، یہ خوشبو ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، والد نے خوشبو اتنی چھپا کے رکھی ہوئی تھی، بڑی زبردست خوشبو۔ میں نے کہا والد یہ کہاں سے کیسے آپ تک؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اور جسم مبارک پہ میں نے یہ خوشبو لگائی تھی، باقی حصہ بچا کے رکھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوا جو باقی حصہ بچ گیا تھا اس میں آخر کون سی ایسی چیز آ گئی تھی جو لگنی تھی وہ لگ گئی؟ لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خوشبو کا انتخاب کیا تھا نا، اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ محفوظ ہوئے، سمجھ گئے کہ اس خوشبو میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لگائی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شعور تھا، سمجھ تھی نا، اگر نہ کوئی عام سطح کا ہوتا تو کہتا بس وہ خوشبو ادھر لگ گئی، باقی جو رہ گئی اس میں کیا فضیلت ہے، اب اس میں کیا بڑائی باقی۔ وہ سمجھ گئے کہ جو انتخاب ہوا ہے یہ خاص چیز کا ہوا۔ شیخ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا چیزیں نکلوائیں بچوں میں، پھر کہنے لگے میرے گھٹنوں تک جان نکل گئی، پھر فرمایا کمر تک جان گئی، پھر فرمایا سینے میں آ کے اب روح اٹک گئی ہے بچوں، تو اب تم سے جدائی ہے، قیامت میں ملیں گے، کلمہ پڑھتا ہوں اس کے گواہ رہنا ایمان کے میرے، پھر ملاقات۔ کلمہ پڑھا، چادر اوڑی، ختم۔ شعور کی اس سطح پہ کسی آدمی کو موت آئے، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق، ورنہ آدمی تو بے خبری میں مارا جاتا ہے۔ ہاں موت آ جاتی ہے، اس دن ہزاروں کام بیسیوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں ان کے زمانے کے معاصرین میں ایک بزرگ نے خط لکھا اور کہا میرا ایک مرید مجھے لکھتا ہے کہ اسے مجھ میں یہ عیب نظر آتا ہے، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت مجھے تو آپ سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، آپ کے ایک مرید کا کیا کہوں، میرا تو اپنا حال یہ ہے۔ کہیں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا شاہ یعقوب صاحب آپ نے یہ کیا لکھ بھیجا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا حضرت اس میں کیا سمجھنا ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو جوگی آیا، دلی اس خانقاہ میں ہم رہے ہیں، بہت دن رہے، 17-18 دن وہاں رہے۔ تو اس یوگی نے کہا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کہ کیوں مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہو، سب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دھیان گیان میں لگاؤ، کوئی ایشور کی عبادت کریں۔ ہندو جوگی تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میں نے اس برہمن سے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں،
تو اب جو جس درجے میں پہنچے گا اسی کی خبر دے گا. ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں، ہم کیا خبر دیں اس کی. کہنے لگا کمل کے پھول پہ ہے. کمل کا پھول دیکھا ہے؟ کمل ہوتا ہے نا نیلے رنگ کا، جامنی رنگ کا، بہت خوبصورت. ہم نے کہا پھول پانی پہ ہے. بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ 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 واہ، تم نے ہمارا مذہب پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن پھول پانی پہ ہے. کہنے لگا ہاں ہاں پھول پانی. میں سمجھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ این کان ربنا، ہمارا پروردگار کہاں تھا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش پانی پہ ہے، پانی پہ تھا. کان عرشہ الماء، قرآن میں بھی آیا. تو ہم نے فوراً سوچا کہ اچھا کمل کے پھول پہ ہے. اور کمل کا پھول رات کو ہوتا ہے نا تالابوں میں. بھوپال میں بہت تالاب کمل کے پھول، کمل کے یہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے پورا تالاب. ہندو بہت اس پھول کو مانتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ اس پہ ہے. اصل میں ان کے مذہب میں بھی یہی ہوگا کہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے اور عرش پہ خدا کی تجلیات پڑتی ہیں. انہوں نے عرش کو کمل کا پھول سمجھ لیا، یا کر دیا ہوگا، یا تشبیہ دی ہوگی، یا شاعری میں آیا ہوگا. بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے. تو اس نے کہا، میں نے کہا کمل کا پھول پانی پہ؟ اس نے کہا ہاں پانی پہ. مذاہب میں بہت چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. آدمی جب ڈیپلی اپنے ریلیجس کو اسٹڈی کرتا ہے نا اسلام کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اصل بات یہ تھی اور اس کی تحریف ہو کے یہ بات بنی. پانی تک ہم اور ہندو دونوں مشترک. پانی کے بعد آگے کیا تھا؟ عرش. انہوں نے کہا کمل کا پھول. عین ممکن ہے کہ اس عرش کو کمل کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہو. عین ممکن ہے کسی وقت کسی نے ایک جملہ شاید، عین ممکن ہے کہ واقعی تعریف ہو گئی ہو، وہ کمل کا پھول بن گیا. ہمارے یہاں عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں، وہی ہے نا، اس لیے اس پہ اعتبار اور وہی محفوظ ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت سمجھنے کی کیا بات ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کے پاس ہندو جو بھی آیا اور اس نے کہا حضرت کوئی دھیان گیان کیا کہ یہ کیا مخلوق کو گمراہ کرتے ہو. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے متعلق کہتے ہیں، نور محمد بدایونی رحمت اللہ کے متعلق فرماتے تھے 30 سال ان کی خدمت میں گزارے اور پھر 30 سال اپنے آپ کو مٹایا. 60 ہو گئے اور فرماتے تھے اب 30 سال کے قریب ہو چلے ہیں، اب میری عمر 80-90 برس ہو گئی. اب جو آتا ہے سلام کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی میت کو سلام کیا ہے، مجھے نہیں سلام کیا. بڑا علم آ گیا. روغن بادام تھا. کمال کی بات ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنے ذکر اذکار، یہ پاسن پاس، یہ ضربیں، یہ صوفیہ جتنی کام کراتے ہیں، یہ اصل میں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ تمام اذکار تجربے سے نافع ثابت ہوئے ہیں اور انسانی نفس کو کنٹرول کرنے کے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کرنا ضروری ہے. باقی یہ سمجھنا کہ کتاب و سنت سے براہ راست آئے ہیں، یہ بدعت. کمال کی بات ہے. ورنہ جتنے جاہل صوفی ہیں یہ اپنے مریدوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ ہے اور کتاب و سنت معاذ ڈفرینشیٹ کیا ہے. کتاب و سنت الگ بات، یہ الگ بات. تو ہندو جوگی بہرحال حضرت کو کہتا رہا کہ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. تو حضرت نے اس سے فرمایا، اس سے باتوں باتوں میں کہا کہ مرزا صاحب تمہارا
دل اور جسم الگ الگ ہے. تمہارا جسم سیاہ ہے اور تمہارے دل میں تھوڑا سا نور ہے، باقی تم سیاہ ہو. حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ آپ کو مقام کیسے پنڈت جی حاصل ہوا کہ آپ مجھے دیکھیں؟ اس کی جو شامت آئی تو کہنے لگا نفس کی مخالفت سے. فرمایا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس کا نہیں. فرمایا یہاں نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، ہو جاؤ. سوچتا رہا، پھر کہنے لگا میرا جو گرو تھا نا اس نے مجھے بڑی تعلیم دی، لیکن ہمیشہ کہتا تھا کہ تجھ سے مسلوں کی بو آتی ہے. کہتا تھا مجھے ڈر یہی تھا کہ کسی دن میں مسلمان ہو ہی جاؤں گا، کیونکہ میری روح تک کا ادراک میرے گرو کو تھا. یہ گرو بہت دور کی لایا کرتے تھے. گرو بڑے صاف لوگ تھے، پاک نہیں تھے. یہ گرو جو تھے نا صفائی بڑی زبردست کرتے تھے، پاکی نہیں ہوتی. پاکی اور صفائی میں فرق ہے نا. پاکی تو یہ بھی ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو گیا ہے تو بہت اعلیٰ اسپرٹ سے، شراب سے صاف کر دیں تو یہ صاف ہو گیا، پاک نہ ہوا. پاک تو ہوگا جب صحیح دھلائی ہو. تو نے کہا گرو میرا یہ کہتا، مسلمان ہو گیا. حضرت نے فرمایا اب دیکھو، پھر چپ کر کے بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا اب تو سارا جسم نورانی، دل بھی اور جسم. حضرت نے فرمایا نہ پہلے مجھے دیکھ رہے تھے نہ اب دیکھتے ہو، میں تو آئینہ ہوں، جو آتا ہے اپنے ہی آپ کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ لکھ بھیجا تھا کہ مجھے تو سر سے پاؤں تک آپ میں عیب بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے بات کہ دیکھنے میں فرق. ایک عرصے سے سوچتا ہوں کہ نفس پہ بات کریں، پھر کبھی آپ نہیں آتے، کبھی میں نہیں ہوتا. تو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے نا کبھی اور کرے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ واللہ کے اقبال خود سے بھی آگاہ نہیں ہے، کچھ چھوٹ نہیں اس میں واللہ نہیں ہے. تو اگلی مرتبہ تو چھٹی 14 اگست ہے نا، یاد رہا تو انشاءاللہ اس سے آئندہ نفس پہ بات کریں گے کہ نفس انسانی، اس میں کمزوریاں، اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. ارادہ بڑے عرصے سے، سال تو ہو گیا، سوچ رہا ہوں پھر پتہ نہیں ادھر ادھر بات چلی جائے. کھانا کھا لیں آج.